السلام علیکم خواتین و حضرات، اسٹوریز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید آنے والی ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ حمیرہ مولوی صاحب کی تیسری بیٹی تھی۔ حمیرہ جب پیدا ہوئی تھی تب بھی اس کے باپ نے خوشی اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ خاندان اور محلے والوں کے لاکھ اعتراضات ہونے کے باوجود اس نے اپنی تیسری بیٹی ہونے پر بھی مٹھائی تقسیم کی تھی، پھر چوتھی، پانچویں، چھٹی اور پھر ساتویں بیٹی ہوئی۔ اس کے باپ نے ساتوں بیٹیوں کی پیدائش پر خوشیاں منائی تھیں، اور مناتا کیوں نہ، بیٹی رحمت جو ہوتی ہے۔ مولوی ہونے کی وجہ سے مذہب سے خوب آشنائی تھی، باتیں کرتا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ وہ اکثر سمجھتا تھا بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے، زحمت تو سماج کی ظالم رسموں نے بنا دیا ہے۔ اب اس کی 7 بیٹیاں تھیں، مگر اس کی پیشانی پر ایک شکن بھی نہ پڑی تھی۔ ساتوں بیٹیاں اسے جان سے زیادہ عزیز تھیں۔ ان کے لیے مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے درزی کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کی، پڑھایا لکھایا، جو خود کھاتے دونوں میاں بیوی انہیں بھی کھلاتے، اوڑھنے پہننے کو بھی مناسب مل جاتا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، لہٰذا بیٹیاں جوان اور مولوی بوڑھا ہو گیا تھا۔ جب بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی شادیوں کی باریاں آئیں تو لڑکے والوں کے بھرم اور جہیز کی لسٹ دیکھ کر بہت پریشان اور متفکر ہوا کہ اب کیا ہوگا۔ ساری زندگی کی کمائی میں تو 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے، آنکھوں سے دکھائی بھی کم دینے لگا تھا، اب وہ درزی کا کام بھی نہ کر سکتا تھا۔ گھر بھر کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ بمشکل گھر کا کھانا پینا پورا ہوتا، بھلا جہیز کہاں سے اکٹھا کرتے۔ حمیرہ جو تیسرے نمبر پر تھی، کچھ سمجھدار ہوئی تو ایک خواتین کے ادارے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اچھی سلائی کڑھائی جانتی تھی، کورسز بھی کیے ہوئے تھے، تعلیم بھی تھی BA تک، لہٰذا مناسب تنخواہ میں جاب مل گئی۔ اب حمیرہ کو جاب کرتے ہوئے وہاں پر 15 سال ہو گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ مزید اس نے بتایا کہ ہم اپنے ماں باپ پر قطعی بوجھ نہ ہوتی اگر لڑکی کی شادی پر اس کے والدین سے جہیز نہ لیا جاتا۔ میرے باپ کے 7 بیٹیوں کی جگہ بیٹے ہوتے تو اچھا تھا۔ آج ہمیں جہیز کے بغیر کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آئے روز سیمینارز ہوتے ہیں، خواتین کے حقوق کی رٹ لگائی جاتی ہے، مگر سمجھ نہیں آتی وہ خواتین کون سے حقوق مانگتی ہیں۔ ایسے حقوق کی جگہ اگر اپنے مسائل کو اجاگر کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ معاشرے سے اس ظالم رسم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہم جہیز لینے جیسی رسم کے خلاف اتنا لڑے ہیں جتنا کہ ہمیں لڑنا چاہیے تھا؟ اب تم ہی بتاؤ بھلا میں کیا کرتی؟ میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کون سا آپشن تھا؟ آخر مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ اگر میں یہ جاب نہ کروں گی تو ضرور میری چھوٹی بہنیں کنواری رہ جائیں گی۔ انگلی اٹھانے والے ہمارے کردار پر ضرور انگلی اٹھاتے ہیں، مگر ہمارے مسائل پر کسی کی نظر نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں عورت کی ہتک اور تذلیل میں تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جاتی۔ جس معاشرے میں بس اسٹاپ پر اکیلی عورت کھڑی نہیں ہو سکتی، وہاں وہ پورے سماج کے ساتھ ٹکر لے چکی تھی۔ اب وہ کمانے والی لڑکی تھی، اور ہمارے معاشرے میں کمانے والی لڑکی کو بھی تو اچھا خیال نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے وہ خاندان سے تو کٹ چکے تھے، بلکہ پورے محلے میں بھی مشہور ہو چکے تھے کہ مولوی کی بیٹیاں جاب کرتی ہیں، لہٰذا اب ان کا نام بھی آوارہ، بدچلن اور نہ جانے کیسی لڑکیوں میں آ چکا تھا۔ آخر میں اس نے مجھ سے اتنا سا کہا کہ اپنے ملنے والوں سے کہنا بھلے بیٹیوں کو خرید لیا کریں مگر جہیز مت لیا کریں۔ مجھے شدت سے ان کی بے بسی کا احساس ہوا جب اس کے قریب بیٹھی ہوئی اس کی ماں نے کہا، بیٹا میں دعا کرتی ہوں دن رات کہ خدا اس دور میں غریب کو بیٹی نہ دے۔ بیٹیوں والے غریب ماں باپ کتنے مجبور اور بے کس ہوتے ہیں اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتی۔ بیٹی ہم تو ان لوگوں میں سے تھے جن کا آنچل تک کسی غیر مرد نے نہ دیکھا تھا، اور آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ بیٹیوں کو جاب کرنا پڑ رہی ہے۔ اسی اثنا میں حمیرہ کے والد اسے لینے آ گئے۔ وہ ضعیف العمر سفید داڑھی والے بزرگ تھے جس کے چہرے پر تھکن اور زندگی بھر مشقت کے آثار نمایاں دکھائی دیے جا سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حمیرہ اور اس کے بزرگ والدین بس پر لٹک گئے اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے سوچا ایسے کتنے ہی لوگ اس رسم کی سزا کاٹ رہے ہیں، آخر کیوں ہم اس رسم کو ختم نہیں کر دیتے؟ آخر کیوں جو کہ انسان تھے، جن کی ذات اور فکر و فلسفے میں غلطی کا امکان بھی ہے اور ان سے اختلاف کی گنجائش بھی ہے۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی ویڈیو کا مورل یہی ہے کہ انسان
بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اس رسم کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتا۔ بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ ہماری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی اور ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گی۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔